اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام چشتیوں اور تمام عالم اسلام کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے پاک مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ طفیل ہمیں ان کی نسبت عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر عطا فرمائے اور ہماری بخشش بے حساب و کتاب فرمائے۔ ان کا مختصر سا ذکر ہے ان کی سوانح عمری کا، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ شہسوار میدان عشق بازی، تیز رفتار بادیا جاں گدازی، از کشف و کرامات مستغنی، مست نعمات ندائے انی، متکلم بکلام قل یا نار کونی، قطب ارشاد حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ کا شمار اکابر مشائخ چشتیہ اور ابوالعزم صوفیہ اکرام میں ہوتا ہے۔ آپ تمام علوی ظاہری و باطنی کے جامع تھے، ریاضات و مجاہدات میں نظیر نہیں رکھتے تھے اور کشف حقائق، تفرید و شرح وقائق توحید میں آپ عدیم المثال تھے۔ آپ کی کنیت ابو النور تھی۔ آپ حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی قدس سرہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کو حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی قدس سرہ کی صحبت بھی ملی تھی، جیسا کہ آپ کے ملفوظات جمع کردہ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ کا وطن قصبہ ہارون تھا، جو نیشا پور کے نواح میں واقع ہے۔ ایک اور قول کے مطابق ہارون ملک فرغانہ جو ماء النہر ہے میں ہے۔ آپ اکثر اوقات سفر میں رہتے تھے اور غایت تجرید و تفرید میں بسر کرتے تھے۔ آپ کو تمام مشائخ وقت کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ آپ ہر فن میں منتہا تھے۔ آپ کا تصرف نہایت قوی تھا۔ آپ کے کمالات کا اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین حق سنجری چشتی اجمیری قدس سرہ جیسے شہباز آپ کے مرید تھے۔ سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ نے 70 سال مجاہدہ کیا اور کبھی سیر ہو کر نہ کھایا، نہ سیر ہو کر کبھی پانی پیا۔ راتوں کو آپ جاگتے رہتے تھے اور 4-5 وقت کے فاقوں کے بعد 4-5 لقمے تناول فرماتے تھے۔ آپ اہل دنیا کا منہ نہ دیکھتے تھے۔ آپ مستجاب الدعوات تھے اور جو کچھ آپ کے منہ مبارک سے نکلتا تھا وہی ہوتا تھا۔ آپ حافظ قرآن تھے اور ایک ختم دن میں اور ایک رات میں کرتے تھے۔ آپ کی نظر میں وہ اثر تھا کہ جو شخص آپ کا منظور نظر ہوتا فوراً کمال کو پہنچ جاتا۔ ذوق سماع۔ آپ صاحب سماع تھے اور اکثر سماع سنتے تھے۔ آپ سماع میں اس قدر گریہ و زاری کرتے تھے اور نعرے لگاتے تھے کہ خلق خدا حیران رہ جاتی تھی۔ ایک دفعہ خلیفہ وقت نے آپ کو سماع سے منع کیا اور کہا کہ اگر سماع جائز ہوتا تو شیخ جنید اسے ترک نہ کرتے۔ وہ خلیفہ طریقہ سہروردیہ میں مرید تھا۔ علماء میں سے بعض حضرت شیخ کے ہم خیال تھے اور بعض خلیفہ کے۔ اس کے بعد خلیفہ نے حکم دیا کہ جو شخص سماع سنے اسے تختہ دار پر لٹکایا جائے اور قوالوں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ یعنی اس نے پابندی لگائی، اس وقت کا جو بادشاہ تھا۔
تو سما کے بارے میں بادشاہ اور علماء کا مقابلہ اور فتح۔ جب حضرت شیخ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سما اسرار الہی میں سے ایک سر یعنی ایک راز ہے۔ جب بندہ اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا ہے، یعنی سما جب ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، تو اس وقت بندے میں اور جو صاحب سما ہے، یعنی جس کو سما سننے کا حق ہے، اس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ یہ راز کبھی نہیں چھپایا جا سکتا، اور کون ہے جو ہمیں سما سے منع کرے؟ میں نے خدائے، آپ فرماتے ہیں سید عثمان احمد اللہ کہ سما اسرار الہی میں سے ایک سر یعنی ایک راز ہے۔ جب بندہ اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا، یہ راز کبھی نہیں چھپایا جا سکتا، اور کون ہے جو ہمیں سما سے منع کرے؟ میں نے خدائے عز و جل سے درخواست کی ہے کہ قیامت تک مریدین اور فرزنداں سما سنتے رہیں، یعنی اہل چشت جو بھی چشتی سلسلے میں آئیں گے قیامت تک وہ سب سما سنتے رہیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اور اہل سما پر کسی کو قدرت حاصل نہ ہو، یعنی کوئی ان کو روک نہ سکے۔ خلیفہ وقت نے جو سلسلہ عالیہ سہروردیہ سے تعلق رکھتا ہے سما کو حرام قرار دیا ہے، لیکن سما ہمارے اکثر مشائخ نے سنا ہے، اور اگر میں سما سے توبہ کروں تو گناہ گار بنوں گا۔ جب آپ کا یہ جواب خلیفہ تک پہنچا تو اس نے حضرت اقدس کے پاس قاصد بھیج کر کہا کہ آپ آئیں اور علماء کے ساتھ بحث کریں، اگر علماء سما کو جائز قرار دیں تو میں منع نہیں کروں گا۔ آپ نے اسی وقت استخارہ کیا اور بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں تمام علماء جمع تھے۔ جب آپ مجلس میں پہنچے تو خلیفہ بے تاب ہو گیا، جو اس بادشاہ تھا وہ بے تاب ہو گیا، مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہ رہا اور باہر جا کر پس پردہ بیٹھ گیا۔ جب علماء نے حضرت اقدس کا جمال جہاں آرا دیکھا تو لرزہ بر اندام ہوئے اور اپنا سارا علم بھول گئے، حتیٰ کہ الف با تک یاد نہ رہا۔ خلیفہ نے ان کو تقویت دینے کی بہت کوشش کی اور بحث کی ترغیب دی، لیکن وہ عاجز آ گئے اور ان کی زبانیں ایسی بند ہوئیں کہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے بادشاہ سے کہا، جوں ہی ہم نے حضرت خواجہ کو دیکھا ہم سارا علم بھول گئے ہیں اور اب ہمیں بحث کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ غرض کے تمام علماء و فقہا اور اکابر نے نہایت عجز و نیاز سے اعتراف قصور کیا اور حضرت اقدس کے پاؤں میں گر گئے اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگے کہ خلیفہ سلسلہ سہروردیہ میں مرید ہے اور سما سے منع کرتا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ سما کو حرام قرار دیں۔ آپ اپنے صدقے اور اہل سما کے صدقے ہم حیران و پریشان لوگوں پر رحم فرمائیں اور ہمیں معاف فرما دیں۔ ہم نے ساری عمر علم حاصل کرنے میں صرف کی ہے اور وہ آپ نے چشم زون میں ہم سے چھین لیا ہے۔ یقین ہے کہ جب تک آپ ہمارے حال پر رحم نہ فرمائیں گے ہمیں علم واپس نہیں ملے گا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اے نادانو، سما کی قدر تم کیا جانو؟ اے نادانو، ان عالموں کو فرمایا، اے نادانو سما کی قدر تم کیا جانو؟ سما کے لیے اخوان شرط ہے۔ شیخ جنید کو جب اخوان نہ ملے تو سما ترک کر دیا۔ اگر ان کے زمانے میں کوئی اہل سما ہوتے یا اگر وہ ہمارے مشائخ کی مجلس میں شریک ہوتے تو سما ترک نہ کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے شیخ جنید کا فعل حجت نہیں۔ جب ہمارے مشائخ نے سما سنا ہے تو کسی کی کیا مجال کہ اس سے انکار کرے۔ جب میں ہر حال میں مشائخ کی سنت پر کاربند ہوں تو اس سنت پر کیوں نہ عمل کروں؟ اور خواجہ ابو بکر شبلی جو شیخ جنید کے مرید و خلیفہ تھے، حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی قدس سرہ کی مجلس سما میں اکثر شریک ہوتے تھے اور حالت سما میں نعمت فراواں حاصل کرتے تھے۔ فضل برمکی نے بھی حضرت خواجہ ابو احمد چشتی قدس سرہ کے سما پر اعتراض کیا اور فوراً اس کو سزا مل گئی تھی،
اور پشیماں ہو کر تائب ہوا تھا، تو تم کون ہو جو اہل سما سے جھگڑتے ہو؟ اگر تم چاہو تو ہم ابھی چشتیوں کی برہان قائم کر دیں، برہان قائم کر دیں، حجت۔ اگر ان کی حجت قائم ہو جاتی تو پھر دوسرا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، اگر وہ اس وقت کر دیتے۔ یہ سن کر سب نے کمال و عجز و نیاز سے عرض کیا کہ اس سے زیادہ کیا برہان ہوگی جس کا ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے۔ اب خدا کے لیے ہم مصیبت زدگان پر کرم فرما دیں۔ حضرت اقدس کو ان کے حال پر رحم آیا اور ایک نگاہ کرم سے ان کی طرف دیکھا تو ان کا سارا علم جسے وہ بھول چکے تھے فوراً واپس آ گیا۔ اس کے بعد آپ کے فیض صحبت سے وہ علماء صاحب کمال اور اہل سما ہوئے۔ جب بادشاہ نے حضرت اقدس کی عظمتوں اور تصرف کا مشاہدہ کیا تو کہنے لگا کہ میں ہرگز خواجہ عثمان قدس سرہ کو سما سے منع نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے گھر آ کر قوالوں کو طلب فرمایا اور مجلس سما منعقد کی جو 1 ہفتے تک متواتر جاری رہی۔ اس واقعے کے بعد کسی نے آپ کے سما پر اعتراض نہ کیا۔ نقل ہے کہ جب حضرت اقدس نماز شروع کرتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اے عثمان، میں نے تجھے قبول کیا اور پسند کیا، اب مانگو جو کچھ مانگو تاکہ تجھے عطا کروں۔ جب حضرت اقدس نماز سے فارغ ہوتے تو عرض کرتے کہ یا الہی، میں تجھ سے تجھی کو چاہتا ہوں۔ جواب ملتا کہ اے عثمان، جو کچھ تو نے طلب کیا میں نے تجھے دیا، خاطر جمع رکھو اور اس کے علاوہ جو کچھ طلب کرو مل جائے گا۔ آپ جواب دیتے کہ یا الہی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کو بخش دے۔ آواز آتی تھی کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30,000 گناہ گاروں کو تمہاری بدولت بخش دیا۔ حضرت اقدس ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتے تھے اور ہر بار یہی جواب سنتے تھے۔ ہر نماز کے بعد 30,000 امت محمدیہ کو بخشوا لیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ جب الہام ربانی سے آپ حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی قدس سرہ کی خدمت میں پہنچے تو سر پاؤں میں رکھ کر عرض کی کہ بندہ عثمان یہ چاہتا ہے کہ اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں۔ حضرت خواجہ بڑے لطف و کرم سے پیش آئے اور کلاه 4 ترکی ان کے سر پر رکھی، بیعت کیا اور سر پر قینچی چلائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ عثمان، کلاه 4 ترکی کا مطلب یہ ہے کہ اول ترک دنیا کرو، اہل دنیا دنیا کرو، اہل دنیا کرو، اہل دنیا سے اجتناب کرو۔ ترک دنیا کا مطلب ہے اہل دنیا سے تعلق نہ رکھو اور ان کو نزدیک نہ آنے دو۔ دوم یہ کہ خواہشات نفسانی ترک کر دو۔ سوم یعنی دوم یعنی دوسرا، سوم تھرڈ، سوم جو کچھ نفس چاہے اس کے برعکس کرو۔ چہارم، راتوں کو جاگو اور ذکر خدا میں مشغول رہو۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کلاه 4 ترکی سر پر رکھے، دل ما سوا اللہ سے اٹھا لے، اللہ کے علاوہ پھر کسی سے دل نہ لگا، اور جو کچھ حق تعالیٰ کے سوا ہے اسے چھوڑ دے، محبت کا بیج اپنے دل میں بوئے۔ اس وجہ سے حضرت سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ کلاه 4 ترکی زیبتن فرمائی تو فقر و فاقہ اختیار فرمایا، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ کلاه 4 ترکی سر پر رکھی تو اس شیر میدان نے بھی کمال فقر و فاقہ اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ ان کا اتباع کرتے ہیں اور تم بھی ان کی پیروی کرو تاکہ قیامت کے دن ان سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ نیز تم ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو تاکہ سب میں مہتر بن جاؤ۔ مہتر کہتے ہیں بہترین کو۔ تواضع اور عاجزی اختیار کرو تاکہ مقام درویشی تک پہنچ سکو۔ جو شخص یہ کام نہیں کرتا اس خرقہ کے لائق نہیں ہوتا، یہ خرقہ اس پر حرام ہوتا ہے۔
وہ اس طریق کا قطع کرنے والا ہے اور ہمارے مشائخ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ حضرت اقدس نے یہ تمام نصیحتیں قبول کر لیں اور ریاضت و مجاہدے میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ 3-4 سال کے بعد خلافت حاصل کر لی۔ نیز حضرت شیخ نے اسم اعظم جو مشائخ سے سیکھا تھا ان کو تعلیم کیا، جس سے ظاہری و باطنی علوم آپ پر مکشوف ہو گئے اور جو کچھ چاہتے تھے مل گیا۔ اسی کتاب یعنی سیر الاقطاب میں یہ بھی مرقوم ہے کہ ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو نہایت ہی پریشان حال تھا۔ جب حضرت اقدس نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کیا کہ 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے، اس کی زندگی اور موت کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت اقدس کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا فرمائی جاوے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔ یہ سن کر حضرت اقدس نے دیر تک مراقبہ کیا اور آنکھیں کھول کر حاضرین سے فرمایا کہ فاتحہ پڑھو، اس نیت سے کہ اس کا بیٹا واپس آ جائے۔ حاضرین نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے دوبارہ مراقب ہو کر فرمایا کہ جاؤ، تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ جب وہ اپنے گھر کے نزدیک پہنچا تو کسی نے آواز دے کر کہا کہ مبارک ہو، تمہارا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ باپ نے گھر جا کر بیٹے سے ملاقات کی اور اسے گلے لگایا، بوسہ دیا، پھر دونوں حضرت شیخ کی خدمت میں بھاگتے ہوئے آئے اور زمین بوسی کی۔ حضرت اقدس نے لڑکے سے پوچھا کہ تم کہاں تھے اور کیسے آئے، اپنا حال بیان کرو۔ اس نے عرض کیا کہ بندے کو دریائے دیوان کے جزائر میں سے ایک جزیرے میں لے گئے تھے اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ آج بھی وہاں تھا کہ آپ کی شکل کے ایک بزرگ نے میرے سامنے آ کر فرمایا کہ اٹھو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، انہوں نے میری بیڑیوں کو ہاتھ لگایا تو بیڑیاں ادھر جا پڑیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے پاؤں میرے پاؤں پر رکھو اور آنکھیں بند کر لو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ایک لمحہ نہیں گزرا تھا کہ آپ نے فرمایا آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ بزرگ غائب ہو گئے اور میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا پایا، ماں باپ سے ملا اور حضرت اقدس کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سمجھ گئے؟ کافروں کو مسلمان ہونا اور ولی اللہ بن جانا، کافروں کا مسلمان ہونا، یہ بھی ان کی کرامت ہے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے یعنی سیر الاقطاب میں کہ ایک دفعہ آدھی رات کے وقت چند کافروں نے جمع ہو کر آپس میں کہا کہ ہم ابھی خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چل کر ان کو آزمائیں، اگر وہ ہمیں مطمئن کر دیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آج ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ ہر شخص نے اپنے دل میں کھانے کی کوئی نہ کوئی قسم کی تمنا دل میں رکھ لی اور حضرت اقدس کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر فرمایا کہ آگے آؤ فرزندان آدم، آگے آؤ فرزندان آدم، آدم کی اولاد ہے نا سب، چاہے وہ کافر ہوں یا خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے اور جس شخص پر کرم فرماتا ہے اسے بھی غیب سے مطلع فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور خادم کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ دھلاؤ۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور ہر مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ بڑھا کر عالم غیب سے طعام کا ایک طبق لیا، طبق ایک تھال جس کو تم لوگ تھال بولتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے سامنے ایک سرے سے رکھتے گئے، یعنی وہ لائن سے بیٹھے نا، ایک بسم اللہ پڑھتے تھے اور ایک طبق آیا تھا وہ ایک ایک کے سامنے رکھتے گئے، اور جس شخص نے جس چیز کی خواہش کی تھی اس کے سامنے پہنچ گئی، یعنی جس نے جو دل میں خواہش کی تھی اس کو اسی خواہش کے مطابق وہ طبق آتا تھا۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کی نعمت کھاؤ۔ جب انہوں نے طعام کھایا تو اس قدر لذیذ تھا کہ پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے طعام کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سخت حیران ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اے خواجہ، یہ بات تو ہم کو معلوم ہو گئی کہ آپ جیسا باعظمت اور ان کمالات کا مالک کوئی بزرگ نہیں ہے۔ اب یہ فرما دیں کہ اگر ہم خدا عز و جل کی وحدانیت کے قائل ہو کر مسلمان ہو جائیں، آپ کا خدائے بزرگ ہم کو بھی آپ کی طرح صاحب نعمت کر دے گا۔
آپ کی طرح صاحب نعمت کر دے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا میں بیچارہ کیا ہوں اور کس شمار میں ہوں، اگر وہ لطف و کرم کی نگاہ فرمائے تو مجھ سے 1000 مرتبہ زیادہ بزرگ بنا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ سب مسلمان ہو گئے اور مرید ہو کر آپ کی خدمت میں رہنے لگے، حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک پر عرش سے تحت الثری تک مکشوف ہو گیا اور تھوڑے عرصے میں اولیاء کاملین میں شمار ہو گیا۔ کتاب سیر الاولیاء میں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی قدس سرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت خواجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم سفر تھے کہ ہم دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے تو کشتی نہ تھی، یعنی خواجہ صاحب اور خواجہ سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں تھے تو ایک دریا تک پہنچے تو وہاں پہ کشتی نہ تھی۔ حضرت اقدس نے فرمایا آنکھیں بند کرو، میں نے بند کر لیں۔ آپ نے فرمایا آنکھیں کھولو، جب آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو حضرت اقدس کے ساتھ دریا کے اس پار پایا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کس طرح ہوا؟ فرمایا میں 5 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دریا سے گزر گیا۔ سیر الاولیاء میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک ہمسایہ تھا جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ کا مرید تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو میں اس کے جنازے کے ساتھ گیا۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو خلقت واپس چلی گئی، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ عذاب کے فرشتے پہنچ گئے، لیکن حضرت خواجہ عثمان قدس سرہ نے درمیان میں آ کر فرمایا کہ اس پر ہرگز عذاب نہ کرو، یہ میرا مرید ہے۔ فرشتوں کو فرمان ہوا کہ اس سے کہہ دو کہ یہ شخص آپ کے برخلاف تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ میرے خلاف تھا، لیکن پھر بھی اس نے میرا دامن پکڑا تھا۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس پر عذاب نہ کرو، کیونکہ یہ خواجہ عثمان رضی اللہ عنہ کا مرید ہے، میں نے اس شخص کو ان کی بدولت بخش دیا۔ یہ ان کا مرتبہ، یہ شان ہے۔ مرید خلاف تھا، یعنی ان کے مرید ہونے کے باوجود بھی ان کے ارشادات پر عمل نہیں کرتا تھا، اپنے حساب سے زندگی گزارتا تھا، لیکن پھر بھی ان کا مرید ہونے کی وجہ سے بچ گیا۔ مرات الاسرار میں کتاب سیر العارفین سے روایت درج ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری قدس سرہ اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ سے رخصت ہو کر روانہ ہوئے۔ اس کے چند روز بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ نے سفر اختیار فرمایا اور ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں آتش پرست رہتے تھے اور ہر وقت ان کے آتش کدے میں آگ جلتی رہتی تھی۔ آپ نے قصبے سے دور ایک نہر کے کنارے قیام فرمایا اور اپنے خادم فخر الدین کو حکم دیا کہ شہر جا کر کچھ آٹا خرید لاؤ تاکہ کھانا تیار کیا جائے۔ آٹا خریدنے کے بعد خادم آتش کدے کی طرف گیا اور جہاں سب لوگ گردا گرد بیٹھے آتش پرستی کر رہے تھے، جب اس نے آگ لینے کا قصد کیا تو ان لوگوں نے اسے منع کر دیا۔ اس نے واپس آ کر حضرت خواجہ کے سامنے ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر آپ کی غیرت عہدیت نے جوش مارا اور اٹھ کر آتش کدے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ آتش پرستوں کا سردار، جس کا نام مغیشہ تھا، ایک تخت پر بیٹھا ہے۔ اس کا 7 سالہ بچے کو گود میں لیے ہے اور چاروں طرف اس کے پیروکار بیٹھے عبادت میں مصروف ہیں۔ حضرت اقدس نے اس سے دریافت کیا کہ آگ کی پوجا کرنے سے تم کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ تو تھوڑے پانی سے بجھ جاتی ہے۔ تم قادر مطلق کی پرستش کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہارے کام بھی آئے اور آگ کا خالق بھی وہی ہے؟ اس سردار نے جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں آگ کا وجود بڑی عظمت رکھتا ہے، ہم اس کی کیوں نہ پوجا کریں؟ آپ نے فرمایا کئی سالوں سے تم اس کی پرستش کر رہے ہو، ذرا اس کے اندر ہاتھ تو ڈال کر دیکھو۔
کہ اپنے پوجا کرنے والوں کو جلاتی ہے یا چھوڑ دیتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آگ میں بالطبع جلانے کی خاصیت ہے، کسی کی کیا مجال کہ اس کے قریب جا سکے۔ یہ سن کر آپ نے بچے کو اس کی گود سے اٹھا لیا اور آگ کی طرف چلے گئے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ فریاد کرنے لگے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ آیت پڑھی، قل یا نار کونی سردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا، اور آگ میں کود پڑے اور کامل 4 گھنٹے اس کے اندر ٹھہرے رہی، لیکن آپ پر اس بچے پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب باہر آئے تو لوگوں نے بچے سے دریافت کیا کہ وہاں تم نے کیا دیکھا؟ بچے نے کہا، گل و گلزار کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت ابراہیمی حاصل تھی۔ حضرت خواجہ کی یہ کرامت دیکھ کر تمام آتش پرست مسلمان ہو گئے۔ آپ نے اس سردار کا نام عبداللہ رکھا اور اس کے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ یہ دونوں باپ بیٹا حضرت اقدس کے فیض تربیت سے بڑے بلند مقام پر پہنچے اور ولی اللہ بن گئے۔ سیر العارفین کے مصنف نے لکھا ہے کہ میں اس مقام سے آیا ہوں، میں نے وہاں کے لوگوں سے حضرت اقدس کے مطابق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت اقدس نے 2.5 سال وہاں رہ کر ان کی تربیت فرمائی۔ صاحب سیر العارفین نے لکھا ہے کہ لوگوں نے اس آتش کدے کی جگہ اب اور عمارتیں تعمیر کر لی ہیں اور شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کے مقبرے بھی وہاں موجود ہیں۔ کتاب گنج الاسرار کی عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ اپنے مرید حضرت خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین اجمیری قدس سرہ سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو ملنے کی خاطر آپ دلی تشریف لائے اور چند روز دونوں بزرگ اکٹھے رہے، لیکن یہ روایت بہت ضعیف ہے، اور اس وجہ سے کہ کتاب گنج الاسرار کو بعض مجاوروں نے جمع کیا ہے جو غیر معتبر ہیں۔ حضرت شیخ نصیر الدین محمود نے اس روایت سے انکار کیا ہے۔ شیخ نصیر الدین محمود کون؟ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی۔ اس روایت سے انکار کیا ہے۔ قول صحیح یہ ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی طویل مسافت کے بعد مکہ معظمہ چلے گئے اور معتکف ہو گئے۔ وہاں آپ نے حضرت رب العزت سے 2 مقاصد کے لیے دعا کی، ایک یہ کہ میری قبر مکہ معظمہ میں ہو اور اس کا نشان برقرار رہے تاکہ لوگ فاتحہ پڑھتے رہیں، کیونکہ مکہ معظمہ میں یہ رسم ہے کہ وہاں کسی کی قبر کا نشان نہیں رکھا جاتا اور برابر کر دیتے ہیں۔ دوسری دعا یہ ہے کہ میرے فرزند معین الدین جس نے مدت تک مقام تجرید و تفرید میں اس بندے کی خدمت کی ہے، اس کو اس قسم کی ولایت ملے جو کسی اور کو عطا نہ ہوئی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاطف نے آواز دی کہ تمہاری قبر مکے میں ہوگی، اس کا نشان برقرار رہے گا، اور معین الدین کو ہم نے ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی ہے جو اس وقت تک کسی اہل اسلام کو نہیں مل سکی، لیکن پہلے وہ مدینہ جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جائے۔ اس پر خواجہ عثمان ہارونی نے سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے تمام مشائخ کی امانت اور اسماء عظام اور خرقہ خلافت خواجہ بزرگ معین الدین کو دے کر مدینہ منورہ کی جانب رخصت فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت سے ولایت ہندوستان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے ولایت ہندوستان آپ کو عطا فرمائی، جس کی تفصیل آپ کے ذکر میں آئے گی، یعنی اسی کتاب میں حضرت غریب نواز کا بھی ذکر ہے، اس میں پوری تفصیل آئے گی۔ آپ کو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تمہارا مسکن اجمیر ہوگا، تم وہاں جا کر رہو، تمہارے وجود سے ہندوستان میں دین اسلام استقامت پذیر ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، اور حضرت خواجہ بزرگ نے ہندوستان کے راجہ رائے پتھورا کی بیخ نکال دی اور اس کی جگہ سلطان معز الدین سام یعنی شہاب الدین غوری کو استقامت بخشی۔ اس وقت سے آج تک کوئی ہندو حکمراں نہیں ہوا جو اسلام کو وہ ترقی حاصل ہوئی کہ تاریخ گواہ ہے۔
حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ نے بقیہ عمر مکہ معظمہ میں بسر فرمائی اور باطن میں حضرت خواجہ بزرگ کے احوال کی طرف متوجہ رہے اور حق تعالیٰ سے ہمیشہ ان کے لیے دعا مانگتے رہے۔ جب ان کی طرف سے خاطر جمع ہوئی تو بتاریخ 6 شوال اور ایک روایت کے مطابق 5 شوال 603 ہجری اس دنیا فانی سے دار بقا کی جانب رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار مقدس مکہ معظمہ میں ہے اور آج تک مرجع خلائق رحمۃ اللہ علیہ۔ سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ کے 4 خلفاء تھے: حضرت خواجہ معین الدین قدس سرہ، حضرت نجم الدین صغرا، حضرت شیخ سعدی لنگوہی اور حضرت شیخ محمد ترک نارنولی۔ حضرت شیخ محمد ترک کا مزار نارنول میں ہے، جو دلی سے جنوب کی طرف ریواڑی کے راستے راجیو تانہ میں واقع ہے۔ ریواڑی جو ہریانہ میں ابھی ریواڑی ہے نا، وہاں پہ آپ کا مزار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ از رہ گزرے خاک سر کوئے شمع بود، ہر نافع کے در دست نسیم سحر افتاد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رحمن الرحیم، یا رب کریم،